جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، ہرس اور حسد۔ میں تمہیں دوست دشمن سب سے عدل کرنے کی اور امیری غریبی میں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حال کا بہترین رد عمل۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا، روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر بھی انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: د سے دنیا، ش سے شیطان، م سے مال، ن سے نفس۔ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہے،
اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر کا درخت کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ برا انسان کسی کی بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی دے نہیں سکتے؟ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگائے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتا۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔
جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہے لگائے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا نہ جانو، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی محافظ ہے، تکالیف رفع کرتی ہے، بیماریاں دور کرتی ہیں، دل کو تقویت دیتی ہیں، چہرہ روشن کرتی ہیں، طبیعت کو خوشگوار بناتی ہیں، سستی ختم کرتی ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ اللہ نے ماں کو ایسا رتبہ دیا کہ ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اے اللہ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ غصے میں سچ بولنا اور طاقت رہتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ بھروسہ ہو یا دھوکہ ہو یا عزت ہو یا ذلت۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکے ہیں جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول ہے اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا میں لعنت شدہ پایا ہے۔ تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ زبان کا بولا دنیا نہیں سنتی اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، یہی آپ کے رب کریم کا بھی طریقہ ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔